بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ موجودہ حالات میں انسان رزق کے حوالے سے بہت پریشان ہیں۔ مالی حالات دن پر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو بڑے بڑے کاروبار والے تھے وہ بھی ڈون ہو گئے ہیں، جو تھے ڈون وہ تو بیچارے ہو ہی ڈون گئے ہیں، وہ تو ہو ہی ڈون گئے ہیں۔ اب غریب آدمی ہے، بال بچے دار ہے، کاروبار نہیں ہے، اب بتائیں کہ وہ شخص کیا کرے؟ کیا کرے؟ کاروبار نہیں، نوکری کے لیے جاتا ہے کہیں تو نوکری نہیں ملتی، کاروبار کوئی چھوٹا موٹا کھولے تو وہ چلتا نہیں، اس میں گزارا نہیں ہوتا، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل اتنے آتے ہیں کہ بندہ بجلی کا بل ہاتھ میں پکڑنے سے پہلے ایک دفعہ دل کو تھام کے بیٹھ جاتا ہے کہ ایک دفعہ دل کو ہاتھ لگاتا ہے، پھر بجلی کا بل پڑتا ہے کتنا آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہم سب کے حال پہ رحم کرے کہ یہ بجلی کے بلوں اور سوئی گیس کے بلوں نے انسان کی ویسی آدھی جان نکال دی ہے، اور دن پر دن مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں گھبرانا نہیں۔ اور آج کل جتنے مریض آتے ہیں، یہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں، ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ بھئی گھبراہٹ بہت ہو رہی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے ہر وقت، گھر میں بے چینی رہتی ہے، باہر ذرا سکون آتا ہے، گھر میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کوئی گھر میں گھبراہٹ تو ہونی ہے جب پیسہ نہیں ہے، جب خوشحالی نہیں ہے، اور جب بیوی سناتی ہے کھری کھری، اور بچے مانگتے ہیں پیسے، کوئی اسکول کی فیس، کوئی کھانے کے لیے، کوئی کپڑا لتا، یہ وہ، تو گھر میں پھر گھبراہٹ ہی ہونی، اور کیا ہونا ہے، پریشانی آتی ہے۔ دوسری بات کہ اللہ پاک رزق کا مالک اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رزق کا مالک میں ہوں، کسی کو کم دیتا ہوں، کسی کو زیادہ، اور کسی کو بے حساب۔ تو جب ایسے حالات آپ کے ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع لاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، اور اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، رو رو کے مانگو۔ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میرے کس کام کے؟ جو میرے پاس خزانے ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، اے میرے بندو، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ یہ چاند، سورج، یہ ستارے، یہ باغ، یہ اتنی زمین جو میں نے پھیلا دی ہے، اے میرے بندے تیرے لیے، پورا جہاں بنایا تیرے لیے، لیکن تجھے بنایا میں نے اپنے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کو کسی شے کی ضرورت نہیں۔ سورج بنایا، چاند بنائے، آسمان بنائے، تارے بنائے، ہوا چلائی، بارش کرتا ہے، ہوا چلاتا ہے، پھر زمین سے رزق اگاتا ہے ہمارے لیے۔ تو سب کچھ انسان کے لیے۔ جب فرشتوں نے کہا ہے اللہ تو نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنے لیے پیدا کیا، اور انسان رزق کے لیے بھٹکتا پھر رہا ہے، بھٹکتا پھر رہا ہے، بس دنیا کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اللہ کو بھول گیا ہے۔ جب اللہ کو بھول گیا تو اللہ پھر رزق اس کا اور تنگ کر دیتا ہے، یا پھر کسی کو اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ اس کو اللہ یاد ہی نہ رہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو تکلیف میں،
پریشانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، یا جس کو پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بخار آتا ہے، کسی کے سر میں درد، پیٹ میں درد، کسی کو چوٹ لگی، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے میری طرف آ، میری طرف پلٹ، میرے سوا کوئی نہیں تجھے دینے والا، میرے اختیار میں تمام چابیاں میرے پاس ہیں، بول کیا مانگتا ہے، تو مانگ کے تو دیکھ۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھو، اور ہر نماز کے بعد المقیت الحسیب الجلیل 100 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیں، دعا مانگ لیں انشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ رات کو تہجد کے وقت 2 نفل پڑھ کے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھیں تو المقیت الحسیب الجلیل، اگر تہجد کے وقت یہ آپ پڑھیں، 100 بار ہی پڑھ لیں، زیادہ نہیں، اول آخر درود شریف، بس اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں، پھر جو مانگو ملے گا، ہر چیز اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو مانگ کے دیکھ، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا اللہ سے ڈھنگ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو روتا ہے، ابا یہ لے، ابا یہ دے، ابا یہ دے، اس سے بھی چھوٹا لگا لو کہ جب بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں کام کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، بچہ روتے جا رہا ہے، ماں کہہ رہی چلو چپ ہو جائے گا 2 منٹ کے بعد، کام کر رہی نہیں، دیکھا جب رو ہی جا رہا ہے تو سارے کام چھوڑ کے بچے کو اٹھا لیتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو یہی نظام اگر ہم ایک چھوٹے سے بچے کی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور اسی طرح بل بلا کے روئیں جس طرح وہ بچہ رو رہا ہے، کہ اللہ کی رحمت دیکھو کس طرح آتی ہے، اس بچے کی طرح رونا سیکھ لو۔ بس جب اس طرح رونا سیکھ لو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اللہ اپنی باہوں میں لے لے گا، کیونکہ وہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، 70 کا مطلب لامحدود ہوتا ہے، یہ لامحدود میں چلا جاتا ہے کہ اس کی رحمت کی، اس کی کرم کی، اس کی فضل کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جو ہم 70 کا استعمال کرتے ہیں، 70 لامحدود میں چلا جاتا ہے، تو اللہ لامحدود اس کی جو محبت ہے لامحدود ہے۔ تو بس اس بچے کی طرح مانگنا سیکھ لو، تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے اسی طرح مانگنے کی۔ اور اللہ، ہم زمانے کے سامنے روتے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے روتے پھرتے ہیں، اللہ کے بندو اللہ کے سامنے رو، رات کے اندھیرے میں چپ کے اللہ کو اپنا سارا قصہ سنا دو۔ دیکھیں کسی کے آگے آپ روئیں گے تو کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوگی اور کچھ بھی نہیں، لیکن جب اللہ کے آگے رو گے سرخ رو ہوگی، اللہ عزت دے گا، دولت دے گا، شہرت دے گا، سب کچھ دے گا، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ عزیز۔ یہ آپ کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچائے۔ فریب راہ نہ کر اے دنیا والو مجھے، فریب راہ نہ کر اے دنیا والو مجھے، الگ ہے لگن اپنی سارے جہاں سے۔ اللہ حافظ۔